سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پہ بڑی تنقید ہوئی کہ وہ ہزارہ کمیونٹی کے وہ جو خاندان وہاں پہ جنازے پڑے تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ پہلے تدفین کریں پھر میں پہنچوں گا. پورے پاکستان میں میڈیا میں ایک ڈسکشن ہوئی کہ پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ شرط لگائی. مریم نواز نے بھی یہ الفاظ استعمال کی. کیوں نہیں گئے پرائم منسٹر صاحب؟ دیکھیں میری گزارش سنیں، سب لوگوں کی رائے یہ تھی. جب میں پہلے دن گیا، میں اہل سنت والجماعت ہوں جی ٹھیک ہے، میں اپنے عقیدے پہ ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے کسی کے عقیدے کو چھیڑنا بھی نہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا بھی نہیں. پرائم منسٹر صاحب کی یہ رائے تھی کہ دیکھیں وہاں، اور یہ بات طے ہے کہ تدفین سے پہلے اگر پرائم منسٹر صاحب وہاں جاتے تو ان کو وہاں جانا پڑتا جہاں پہ وہ جنازے تھے. لیکن وہ بڑی اچھی قوم تھی، وہ بڑی کوآپریٹو قوم تھی. میری رائے تھی اور ہے اور رہے گی سوری کہ وہ بڑے ادب آداب اور رسپیکٹ کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں. جی جی. لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب کا اپنا فیصلہ تھا کہ اس طرح تو جب کوئی بھی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ اگر کسی جگہ دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، کسی جگہ بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے، تو لوگ کہیں گے جی ہم نہیں دفناتے جب تک عمران خان نہ آئے. سو انہوں نے، یہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی رائے تھی، اس میں موسٹلی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں جانا چاہیے. اور کوئی وجہ نہیں تھی؟ اور کوئی سیکیورٹی ایشو تھا؟ دیکھیں پی ایم کا سیکیورٹی ایشو تو ہے ہی ہے. آف کورس آپ کو دیکھیں ٹیررسٹ سارے افغانستان میں اکٹھے ہیں. یہ خود کیس سیکیورٹی کا ہے کہ دہشت گردوں نے یہ واقعہ کیا ہے. یہ خود بذات خود یہ کیس جو ہے ان بیچاروں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. پاکستان کے اندر سے 3-4 واقعات پکڑے گئے ہیں جس میں شیعہ سنی علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے. ٹھیک. اور جس میں باراکوہ میں بھی بہت بڑا ایک کیس پکڑا اسلام آباد کے اندر. باراکوہ از اے پارٹ آف اسلام آباد. تو اللہ نے بچت کی اور وہ لوگ محرم سے پہلے پکڑے گئے، ورنہ یہاں خونی قسم کا واقعہ ہوتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ پرائم منسٹر کا یہ اصولی موقف تھا کہ اگر میں چلا گیا تو پھر اگر ہر کوئی یہ کہے گا ہوا تو یہ کہے گا. تو بھوک ہڑتال کی تھی ہزارہ والوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں، اور کہا تھا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف آئے گا تو ہم اٹھیں گے، اور چیف آف دی آرمی سٹاف چلے گئے تھے جنرل جاوید باجوہ. دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف یہ لوگ جو ہیں یہ ہزارہ قبائل بڑے پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں. جنرل موسیٰ چیف آف آرمی سٹاف تھے کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے. وہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ایوب خان کے وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، میرا خیال ہے ایوب خان ہی تھا یا جو بھی وقت تھا. یہ مجھے پتہ ہے کہ جنرل موسیٰ ہزارہ ٹرائب سے چیف آف آرمی سٹاف تھے. دیکھیں اپوزیشن میں اور ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ڈفرینٹ صورت حال. میں تو جنرل باجوہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ چلے گئے. جنرل باجوہ گئے ہوں گے، لیکن عمران خان کا میں نے آپ سے بتا دیا جو ہے ٹرو. اب شیخ صاحب ویسے دل پہ ہاتھ رکھ کے صحیح آپ کو لگتا ہے یہ آرگیومنٹ پرائم منسٹر کا؟ بے وزن بھی نہیں تھا. مجھے آپ بھی تھوڑے وہاں پہ نا بے بس لگے. یو ور ٹرائنگ ٹو کنونس دیم کہ آپ تدفین کر دیں، اور تدفین کے عمل میں پرائم منسٹر پہنچے ہوں گے، اور پھر وہی ہوا جیسی تدفین ہوئی فوراً پرائم منسٹر چلے گئے. اس چیز کو ایک چیز شیخ صاحب، اس چیز کو اپوزیشن نے بڑے طریقوں سے پلے کیا. مریم نواز نے کہا کہ توہم پرستی ہے. سوشل میڈیا پہ بات ہوئی کہ پرائم منسٹر کو شاید کسی نے منع کیا کہ جنازوں پہ نہیں جانا. اس بات میں کس حد تک صداقت اور ساری حقیقت ہے؟ اپوزیشن وہاں گئی، حتیٰ کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے مولوی ہیں، ان کا کیا نام ہے جو وہاں گئے، غفور حیدری. ان کا کیا تعلق تھا وہاں سے؟ لیکن ان کا اس عقیدے سے کیا تعلق تھا؟ ویسے تو عقیدے کی بات ہو تو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ فلانا یہ اور فلانا کافر اور فلانا مسلمان. ان کے جلسوں میں نعرے لگتے ہیں، لیکن سیاست کا وقت آیا تو غفور حیدری بھی وہاں پہنچ گیا. صحیح. آپ ان کے جلسوں کی کلپنگ دکھائیں کہ اس میں کیا نعرے لگتے ہیں، فلانا کافر اور فلانا مسلمان اور فلانا کیا. ساری اپوزیشن وہاں پہنچ گئی. لیکن عمران خان وہاں جانے سے انکاری نہیں تھے کسی صورت. وہ چاہتے تھے جلد از جلد 2 دفعہ میں گیا تدفین کے بعد. تدفین کے بعد تو اس پہ توہم پرستی کا کوئی نہیں کوئی کہ جنازوں پہ وہ کسی نے کہا کہ نعیم الحق صاحب کے جنازے پہ بھی نہیں گئے. اب آپ پرانے مردے نہ نہیں، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، کلیئر ہو جائے نا بات. یو آر ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹر. سوشل میڈیا پہ بہت بات ہوئی. کوئی توہم پرستی نہیں. توہم پرستی نہیں. اور
یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزدار صاحب کو اس لیے عمران صاحب نہیں ہٹاتے ہیں کہ انہیں کہا ہے کہ جب تک 3 عین اپنی جگہ پر قائم ہے آپ ٹینیور پورا کریں گے. عین سے عمران، عین سے عثمان بزدار، اور عین سے تو نہیں بنتا پھر عثمان، وہ تو یو سے بنتا ہے. عارف الوی نہیں سر، اردو میں عین سے ہی بنتا نا. سر جی میں آپ کو بتاؤں، بزدار عمران خان کی چوائس ہے، کسی بندے کی چوائس نہیں ہے، کسی بندے کی چوائس نہیں ہے. ہی سلیکٹڈ ہم ایز اے کیپٹن، اور بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے تھی. میں تو آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں کہ میں سننے والوں میں شامل ہوں، ٹھیک ہے. میری کے پی کے میں رائے کچھ اور تھی، لیکن عمران خان نے کہا نہیں. سو دونوں بندے اس نے خود سلیکٹ کیے. عمران خان کی ڈائریکٹ چوائس ہے بزدار صاحب ڈائریکٹ چوائس. اور یہ 3 عین والا کوئی معاملہ نہیں ہے. اتنا وہ، میرا مطلب ہے ان چیزوں سے کافی دور ہے وہ.